آتا ہے جب سرکار ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے محل مبارک سے نکلتے ہیں تو جب سرکار نے وہ کنکریاں پھینکی سرکار نے تھی، لیکن کیونکہ سرکار رحمت ہے، اللہ کریم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، رحمت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ رحمت کسی کو پتھر مارے، اللہ کریم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ کیسی رحمت ہے، لوگوں کو پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے حبیب یہ پتھر آپ نے نہیں بلکہ یہ مجھ اللہ نے پھینکے، یہ پتھر آپ نے نہیں بلکہ ان پر مجھ اللہ نے پھینکے ہیں، مجھ اللہ نے پھینکے ہیں۔ روح البیان میں صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ آج اگر زمین پر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی حرمت کے خلاف ہے، رسول اللہ کی حرمت کے خلاف ہے کہ رسول اللہ ساری خلقت کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، ساری خلقت کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور رحمت کی ضد یعنی عذاب دنیا پر آئے۔ رسول اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں صرف مؤمنین یعنی تیرے اور میرے رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے، کفار کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک دفعہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ سے عرض کی دیکھ کے کہ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ رسول اللہ کے دشمن کس طرح اسلام پر اور رسول اللہ کے غلاموں پر ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو ایک اشارے کی بات ہے، آپ کے تو فقط ایک اشارے کی بات ہے، آپ نے اشارہ فرمانا ہے، آپ نے اشارہ فرمانا ہے اور اللہ کریم ان سارے کفار کو غرق فرما دے گا، ان سارے کفار کو تباہ فرما دے گا، یہ سب غرق ہو جائیں گے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ اے میرے صحابہ میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں بلکہ میں ساری مخلوق کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں ساری مخلوق کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اگر کوئی کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہوا اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ کے مقابل کھڑا ہو کر ان کا گستاخ بنا اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آ گیا، اسی وقت وہ تباہ ہو گیا، وہ قوم تباہ ہو گئی، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ حاضرین و ناظرین توجہ رکھیے گا، یہ بہت ضروری نکات ہے، یہ بہت نمایاں برکات ہے میرے نبی کی اور میرے نبی کے میلاد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابل بھی جب ان کی قوم کھڑی ہوئی، جب وہ قوم کھڑی ہوئی، ان کے مقابل کھڑی ہوئی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی گستاخی کی، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن تیرے اور میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، تیرے اور میرے نبی کے سامنے اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والا کھڑا ہوا، تیرے اور میرے کی نبی کی نظر نے اس کو اللہ کو سجدہ کرنے والا بنا دیا، تیرے اور میرے نبی کی نظر نے اس کو اللہ کو سجدہ کرنے والا بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے بندے آئے، توہین کی، تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بندے آئے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تباہ ہو گئے۔ لیکن آؤ ذرا ایک حدیث سناؤں، ذرا ایک واقعہ سناؤں، رسول اللہ کے سامنے کیا معاملہ ہوا۔ رسول اللہ مطاف میں ہے، کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، کعبے کا طواف فرما رہے ہیں۔ فضیلہ بغل میں خنجر چھپائے آتے ہیں اس نیت سے کہ آج رسول اللہ وہاں پر اکیلے ہیں، آج میں ان پر حملہ کروں، آج بہترین موقع ہے، میں ان پر حملہ کروں گا۔ بغل میں خنجر چھپایا ہوا ہے، فضالہ آ رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، مطاف میں سرکار کے سامنے پہنچتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب و دبدبے کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ سرکار کا دبدبہ، سرکار کے چہرے کا جمال اور پھر اس جمال میں ذات الہی کا شان قدرت سے عطا کیا ہوا جلال دیکھ کر فضیلہ ساکت ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، سرکار فضیلہ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں فضیلہ یہاں پر کیوں آیا ہے، فضیلہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں تو یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں، میں تو فقط عبادت کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں فضیلہ بتا یہاں پر کیوں آیا ہے۔ کہا میں فقط عبادت کی نیت سے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عبادت کے لیے آیا ہے تو بغل میں خنجر کیوں
چھپا کے آیا ہے. بغل میں خنجر کیسا؟ عبادت کے لیے آنے کے لیے. اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا یہ کون سی عبادت کرنے آیا ہے کہ بغل میں خنجر چھپایا ہے. فضالہ تڑپ گئے, رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ, آیا تو کسی اور ارادے سے تھا, میں اللہ کی نشانیاں جھٹلانے والا تھا, آپ کو نہ ماننے والا تھا, آیا کسی اور ارادے سے تھا, لیکن یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا جمال دیکھ کے, آپ کی شخصیت کا جلال دیکھ کے, آپ کے معجزات کا کمال دیکھ کے فضالہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے رسول. اور یا رسول اللہ فضالہ آیا تو آپ پہ حملہ کر لیتا, پر فضالہ اس وقت اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آج کے بعد فضالہ کو کائنات میں آپ سے عزیز تر کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. ہائے ہائے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت